عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا. ہجرت کا مسئلہ تو بہت سارے آپ لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن دو تین چیز اس میں بہت اہم ہے. ایک یہ کہ کیا ہجرت اب نہیں ہے؟ لا ہجرت بعد الفتح. اس کا جواب یہ ہے کہ الفتح میں الف لام حفظ ہے مضاف الیہ کا. لا ہجرت لأہل مکہ بعد فتح مکہ. اہل مکہ کے لیے فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد کا موقع ہے تو جہاد ضروری ہوگا، اور جہاد کا موقع نہیں ہے تو نیت جہاد ضروری ہے. جہاد و نیہ کا معنی کیا ہوگا کہ جہاد کا موقع ہے تو جہاد کریں، اور جہاد کا موقع نہیں ہے تو نیت رکھیں جہاد. ہجرت مطلقاً منسوخ نہیں ہوئی. لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک توبہ منقطع نہیں ہوگی ہجرت بھی منقطع نہیں ہوگی. تو ہجرت کرنے کا کیا حکم ہے، دارالکفر میں رہنے کا کیا حکم ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب کہ عالم اسلام کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کوئی شخص اگر دارالکفر میں رہتا ہو، دارالحرب میں رہتا ہو، وہاں اس کو فرائض پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے. واجبات پہ عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے، اور اگر وہاں عمل تو کر سکتا ہے لیکن خطرہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن فی الوقت اس کے پاس اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ وہ فرائض واجبات پہ عمل کر سکتا ہے. وہ فرائض و واجبات جن کا تعلق شخصی اس سے ہو. دارالکفر میں رہنے کے بارے میں چند احادیث ہیں، چند وعیدیں بھی ہیں. من جامع المشرک وسکن معه فهو مثله، جو مشرک کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ اکٹھا رہے گا، فهو مثله، وہ اسی کی طرح ہوگا. انا بریء ممن اقام بین اظہر المشرکین، جو مشرکین کے درمیان اقامت کرے، قیام کرے، ٹھہرے رہے، رہائش اختیار کرے، تو فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں. انا بریء من کل مسلم اقام بین اظہر المشرکین لا تجامع المشرکین ولا تساکنوهم. تو عام حالات میں تو یہی حکم ہے. فہو مثلو کا مطلب یہ کہ اندیشہ ہے کہ وہ یا اس کی اولاد بالآخر اس ماحول میں رہتے رہتے دین سے دور ہو کر انہی کی طرح ہو جائیں گے. اور انا بری ان کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ جو کفار کے علاقے میں رہتا ہو، پھر مسلمانوں نے جہاد میں، جنگ میں ان پہ حملہ کیا ہو اور وہ مسلمان وہاں مارا جائے تو اس کی کوئی دیت اور قصاص نہیں ہو. لیکن موجودہ حالات میں ہمارے ہاں ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. ابھی یہ برما کے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں. برما میں 17% مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد ہے. یورپ میں 3 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. یورپ میں، امریکہ میں 1.5 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور بھی بہت سارے ملکوں میں. تو کیا وہاں رہنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ فقہ الواقع کی یہاں کے زمینی حقائق، حقیقی حالات کیا ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ جس علاقے میں مسلمان رہتے ہوں دارالکفر میں، اور ان کا دین وہاں محفوظ ہو، تو ان پہ ہجرت کرنا فرض نہیں ہے. اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی آدمی وہاں ٹھہرتا ہے تاکہ یہ لوگ دین ان کا محفوظ رہے، تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، یا ان کی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، تو ایسے آدمی کا بھی وہاں رہنا نہ صرف ٹھیک ہے بلکہ مستحب ہے کہ آدمی وہاں رہے. جتنے بھی تبلیغی وفود یہاں سے جاتے ہیں ان کا جانا نہ صرف ٹھیک ہے، جائز ہے، بلکہ بہتر ہے. اور ایسے لوگ جن کو واپس مسلمانوں کے ملک میں آنا ان کے دین کے فتنے کا سبب ہو، کتنے ایسے لوگ ہیں عرب ممالک میں ان کو پھانسی کی سزا دے دیں گے. ایسی حالت میں یہ بھی شکل، یعنی حالات کیسے مختلف ہوتے ہیں. اس زمانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہجرت نہ کرنا فرض ہو. اور ایک علماء نے ایک اور صورت بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو دارالحرب میں رہتا ہے، دارالکفر میں رہتا ہے، اور اس کے پاس وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اس دارالکفر کو دارالاسلام میں تبدیل کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے بھی ہجرت کرنا جائز نہیں ہوگا. وہ وہیں رہ کر کام کرے. تو اس لیے کسی ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جانا صحیح نہیں ہے. اس حالات الگ الگ ہوتے ہیں، تو حالات کے ساتھ لحاظ سے مختلف ہے. اگر 25 کروڑ مسلمانوں کو آپ ہجرت کا حکم دیں، کہاں جائیں گے؟ کتنے ایسے ممالک ہیں یورپ وغیرہ میں جہاں لوگوں کی جان، مال، عزت مسلمانوں سے زیادہ وہاں محفوظ. اس لیے یہ دیکھا جائے کہ علت کیا ہے، ہجرت کرنے کی علت کیا ہے. تو علت اور اسباب اور نتائج، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں کوئی چیز فرض ہوگی، کہیں واجب ہوگی، کہیں مستحب ہوگی، کہیں جائز ہوگی، کہیں ناجائز اور حرام بھی ہوگی. وَإِنِ اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اب جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم نکلو. جہاد 3 صورتوں میں فرض عین ہوتا ہے.
پہلی شرط یہ کہ نفیر عام ہو جائے، جو حکمران ہوتا ہے امام المسلمین یا حکمران، وہ اعلان کر دے کہ جہاد کے لیے نکلو، تو جس کے لیے وہ اعلان کرے گا اس پر جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ ایسی کسی ایک بٹالین کو، کسی ایک دستے کو کہا گیا ہے کہ تم جاؤ لڑنے کے لیے، تو اس دستے پر جہاد فرض عین ہو جائے گا۔ اور ایک دفاعی جہاد کے دشمن نے حملہ کر دیا تو جن لوگوں پر حملہ ہوا ہو ان پر دفاع کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ کافی نہ ہوں یا سستی کریں تو برابر والوں پر، وہ اگر سستی کریں یا قدرت نہ ہو تو برابر والوں پر، معلوم مجرن۔ اور تیسری شکل یہ کہ جہاد فرض نہیں تھا، مستحب تھا، لیکن وہ چلا گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہو جائے پھر وہاں سے بھاگنا جائز نہیں، پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز، نفل نماز تو فرض نہیں ہے، لیکن اگر شروع کر لی کسی نے تو واجب ہو جائے۔ تو ایسی جہاد تو فرض کفایہ تھا یا مستحب تھا، لیکن وہ چلا گیا اور صف قتال میں کھڑا ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، تو اب وہاں سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہوگا۔ تین صورتوں میں جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ اس جہاد کی تطبیق کیسے ہوگی اس دور میں، یہ آگے بحث آ جائے گی انشاءاللہ۔ نفیر عام کرنے کا کس کو حق حاصل ہے؟ اگر حکمران نے اگر نفیر عام نہیں کیا اپنی بے دینی کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، تو وہ جو حالات ہوں گے وہی حالات نفیر عام کا سبب ہوں گے۔ ائمۃ الجور سے متعلق کل کسی ساتھی نے سوال کیا تھا نا، کیونکہ آج کل ہم اسی سے گزر رہے ہیں، اسی دور سے۔ زیادہ تر جو مسلم ممالک کے حکمران ہیں کم از کم فاسق تو ہیں، جو فسق کی تعریف ہے وہ تو بہرحال ہے، اور بہت سی جگہوں میں جائر بھی ہیں۔ سلطان جائر، سلطان ظالم حاکم کے خلاف کیا ہم کر سکتے، اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ، أئمة الجور سے متعلق حدیث ہے صحیح مسلم میں، وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَىٰ مَا ذَكَرْتُ۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث، وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ، فاسق ہونے کی وجہ سے حکمران معزول نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِّن قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ، کہ معتزلہ سے بھی یہ منقول ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَقَلَّ مَنْ خَرَجَ عَلَىٰ إِمَامٍ ذِي سُلْطَانٍ إِلَّا كَانَ مَا تَوَلَّدَ عَلَىٰ فِعْلِهِ مِنَ الشَّرِّ أَعْظَمُ مِمَّا تَوَلَّدَ مِنَ الْخَيْرِ، کہ جب بھی کسی نے کسی فاسق یا ظالم حکمران کے خلاف مسلح قیام کیا ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے، نقصان ہوا ہے اس سے۔ آگے کہتے ہیں وَلِہَٰذَا اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ تَرْكِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وَصَارُوا يَذْكُرُونَ هَٰذَا فِي عَقَائِدِهِمْ، یعنی یہ مسئلہ عقائد میں ذکر کیا ہے انہوں نے کہ ظالم حکمران ہو تو ان کو نصیحت کرنا یا کلمہ کہنا وہ تو ان کا حق ہے اور لازم ہے، اور منکر کے خلاف بات کرنا وہ لازم ہے، لیکن مسلح قیام کرنا، خروج کرنا اس کی اجازت ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عَلَىٰ جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَاتَلَ فِي الْفِتْنَةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، اگرچہ اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت سارے لوگوں نے قیام کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے، ابن تیمیہ نے اور بہت سارے حضرات نے جمہور کا قول یہی نقل کیا ہے کہ شروع میں اجماع نہیں تھا، لیکن جب اس کے نتائج دیکھے کہ جہاں بھی کسی نے قیام کیا ہے اس کا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو، تو یہ ایسا اجماع ہے جو متأخر ہے، بعد میں اجماع ہوا۔ لیکن جمہور کا بہرحال یہی رائے ہے جمہور کی کہ ایسے موقع پہ قتال کرنا اور مسلح خروج جائز نہیں۔ کتب عقائد کا حوالہ بھی آگے آ رہا ہے، آگے چلیں۔ وَلَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِ، حکمران فاسق ہونے کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا، اے بالخروج عن طاعت اللہ والجور، اے ظلم علی عباد اللہ، لأنه قد ظہر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدین، والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم، کہ بہت سارے حکمران وہ فاسق بھی تھے، ظلم بھی کرتے تھے، لیکن سلف صالحین ان کے ساتھ سم و طاع کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ شرح العقائد النصفیہ معلوم ہے،
یہ ہمارے درس نظامی میں شامل ہے۔ آگے العقیدۃ الطحاویہ، اس کا حوالہ ہے، ولا نر الخروج علی ائمتنا و ولاۃ امورنا و ان جارو، اگرچہ وہ جور کریں، ظلم کریں، تو بھی ہمارے ہاں اس کے خلاف قیام جائز نہیں ہے۔ ولا ندعو علیہم، بدعا بھی نہیں کرتے، ولا ننزع یدا من طاعتہم، ان کی اطاعت سے ہم ہاتھ نہیں کھینچیں۔ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً، جائز کاموں میں ان کی اطاعت فرض ہوگی، ووٹ پالشی نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا، کوئی بھی بات ایسی ہو، اگر حکومت کی کوئی جائز قانون ہے، جائز بات ہے، اس کی حمایت کرنے کو جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ پالش کر رہے ہیں یا سرکاری پٹھو ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ ان حدیث کو کہاں لے کر جائیں گے ان عقائد؟ ما لم یأمروا بمعصیہ، جب تک وہ نافرمانی کا، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ وندعو لہم بالصلاح والمعافات، ان کے لیے صلاح اور عافیت کی دعا مانگیں گے، تو بددعا نہیں کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان پر بددعا نہیں۔ وقال ابو جعفر ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاۃ امورنا، اسی کا حوالہ دیا انہوں نے شرح العقیدۃ الطحاویہ کا۔ آگے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان الاکابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہوننا عن سب الامراء، حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے منع کرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان اول نفاق المرء طعنہ علی امام، ایک ہے کلمہ حق کہنا، امر بالمعروف کرنا، وہ تو فرض ہے، لازم ہے، اور ایک ہے سب و شتم کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ سب و شتم کرنا یا مسلح خروج کرنا اس کے فسق کی وجہ سے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے، خوارج کا مذہب ہے، روافض کا مذہب ہے۔ تو جب آپ اپنی درس نظامی میں کتابیں دیکھیں گے نا، تو یہ معلوم کر لیں کہ امام کے خلاف، حکمران کے خلاف مسلح خروج کرنا، اس کا حکم کیا ہے اور یہ کس کا مذہب ہے، تو اس میں لکھے گا کہ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، خوارج کا مذہب ہے اور شیعوں کا مذہب۔ بددعائیں کرنا، تبرہ کرنا، یہ شیعوں کا مذہب ہے۔ شرح السنہ میں لکھا ہے من قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجہاد مع كل خلیفہ ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج اولی وآخر، جو یہ کام کرے تو وہ خوارج کی اس سے مکمل طور پہ نکل جائے۔ والقول بأن ظہور الفسق من الامام موجب لعزله او انعزاله مطلقا ومذهب المعتزلة والخوارج۔ میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ اور جہاں تک دعا کی بات ہے تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو خطبات ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں، جمعے کا خطبہ کیسے دینا چاہیے، تو اس میں حکمرانوں کی اصلاح کے لیے دعا کا بھی ہے۔ آج کل تو جب تک ہم بددعا نہ کرتے، برا بھلا نہ کہتے، اس وقت تک ہمارا نہ خطبہ پورا ہوتا ہے، نہ ہمارا جمعہ پورا ہوتا ہے، نہ ہماری دعا پوری ہوتی ہے۔ طالب علم کے لیے بھی کتنی بددعائیں کی نا اس نے، تو یہ کیسے ٹھیک ہوں گے ہم لوگ؟ آپ لوگ بتائیں۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ مال اور جاہ کی برائی نہیں کی گئی، مال اور جاہ کے حرص کی برائی کی گئی، لالچ، حب دنیا میں تو آپ رہ رہے ہیں اور دنیا کمانے کا حکم بھی ہے، لیکن دنیا سے ایسی محبت کرنا جس سے آدمی اللہ کے نافرمانی کرے، وہ ناجائز۔ بالکل اسی طریقے سے اگر حکام غلط کام کرتے ہیں تو ان کو روکنا گناہوں سے، منکرات سے، اور کلمہ حق کہنا، ان کی غلط باتوں پہ تنقید کرنا، یہ صحیح ہے۔ لیکن جائز کاموں کی بھی نفی کرنا، اس میں بھی اطاعت نہ کرنا، یا اس کلمہ حق کو آپ غلط طریقے سے کہیں، تو یہ دونوں غلط ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں جو حکمران تھے جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا، 10,000 کوڑے برسائے تھے، ان کو اتنا ظلم کیا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منع کیا کہ خروج ٹھیک نہیں ہے ان کے خلاف، اور ان کے لیے وہ دعا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل اپنے اس امام کے لیے جو ظالم بھی تھا اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر ایک دعا آپ کی قبول ہو تو آپ کس کے لیے دعا کریں گے؟ فرمایا میں خلیفہ کے لیے دعا کروں گا، اسی خلیفہ کے لیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے ٹھیک ہونے سے بہت کچھ ٹھیک ہو جائے۔ تو دعا کرنا سنت ہے، بد دعا کرنا صحیح نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی ایک دعا قبول ہوگی تو وہ کیا دعا مانگیں گے؟ وہ کہیں گے میں حاکم کے لیے دعا کروں گا، اس کے لیے، اپنے لیے میں نے دعا کی تو میرے حد تک وہ محدود رہے گی، اور حاکم کے لیے میں نے دعا کی تو سب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اس ہدایت کی دعا مانگ لیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کی ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو یا اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما۔
یہ دعا تو کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی حکمران نے کسی پر ظلم کیا ہے تو جو مظلوم ہے وہ اس کے خلاف بول سکتا ہے، مظلوم کو اجازت ہے۔ دیکھیے شریعت میں کتنی وسعت ہے اس کو بھڑاس نکالنے کی، یعنی اندر اگر وہ گھٹتا رہے گا اور کچھ بات نہیں کرے گا تو اچانک کسی نے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور دماغ کی رگ پڑ سکتی ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جہر بالسوء کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو مظلوم ہوتا ہے اس کو اجازت ہے۔ حکمرانوں پر رعایا کے حقوق سب کو معلوم ہے، جان مال عزت اور اولاد ان کا تحفظ کرنا، ان کو انصاف فراہم کرنا، بیرونی دشمنوں سے بچانا، اندر خلفشار سے بچانا، امن قائم کرنا، ان کے لیے وہ تمام اسباب مہیا کرنا جن کی ان کو ضرورت ہے۔ ایک فلاحی ریاست میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، من ترک مالا فلیورثتی اور من ترک کلا فالی، اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اس کی وراثت ہے تو اس کے وارثوں کو ملے گا، اور اگر کچھ نہیں چھوڑ کر گیا تو اس کے سارے بچے میرے ذمے ہیں۔ تو ریاست کے ذمے ہیں یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا، دعوت اللہ کا اہتمام کروانا، مدارس کا تحفظ کرنا، مدارس کو آگے پھیلانا، لوگوں کے لیے کاروبار اور تجارت کا انتظام کرنا، جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی اور جتنی بھی دنیا میں حفاظت کے لیے، ترقی کے لیے جو بھی اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا، بندوبست کرنا، یہ حکمرانوں کے ذمے ہے۔ تو یہ دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے، کچھ کام حکمرانوں کے ذمے ہے، کچھ کام رعایا کے ذمے ہے۔ تو اگر کوئی بہت بڑا مالدار ہے وہ بھی رعایا میں شامل ہے، کوئی مفتی ہے وہ بھی، ہم سب بھی رعایا میں شامل ہیں۔ ہمیں کیوں اس سے عار محسوس ہوتی ہے؟ ہم رعایا میں شامل ہیں، جبھی تو ہم پہ سمع و طاعہ واجب۔ تو 10 حقوق ایسے ہیں جن کو علماء نے لکھا ہے، اس میں زیادہ تر تقریباً ساری وہ ہیں جو صراحتاً احادیث میں منقول ہیں۔ یہ تو استنفار کا ذکر آپ نے پڑھا کہ جب نفیر عام ہو جائے۔ دوسرا سمع و طاعہ، کہ عام حالات میں جائز چیزوں میں امام کی، حکمران کی یا حکومت کی اطاعت کرنا واجب میں واجب ہے اور مستحب میں مستحب۔ اگر کوئی آدمی اس کی پابندی نہیں کرتا، تو جیسے کوئی آدمی نماز کی پابندی نہیں کر رہا، ایسی جیسے وہ گناہ گار ہوگا تو یہ سمع و طاعہ کو چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ تو جلسوں میں یہ بڑی بڑے دھمکیاں دینا کہ ہم حکومت کو نہیں مانیں گے، ہر چیز میں اسے نفی کرتے ہیں، کسی خاص چیز میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کا قانون خلاف شریعت، اس کو نہیں مانیں گے ہم، یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن جو ماحول ہمارے ہاں بنتا ہے وہ یہی ہے نا، میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ ماحول تو یہی ہے کہ آپ ہیرو جبھی بنیں گے جبکہ بہت بڑی کوئی دلتی مار دیں، سخت قسم کی، اور دھمکی دے دیں، گالی دے دیں، تو یہ ہمارا دین کے بالکل خلاف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سمع و طاعت دوسری چیز ہوگی، خیر خواہی رکھنا۔ خیر خواہی کا لفظ نصیحت کا لفظ آتا ہے، دین النصیحۃ للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین۔ تو بہت سارے لوگ نصیحت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آدمی دوسرے کو بولے، یہاں نصیحت کا معنی اخلاص کے ہے، آدمی اللہ سے بھی مخلص ہو، اللہ کے رسول سے بھی مخلص ہو، اور اپنی لیڈرشپ سے بھی مخلص ہو۔ اخلاص کا جو بھی تقاضا ہوتا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس اخلاص کے تقاضوں میں نصیحت کرنا بھی ہے، اس اخلاص کے تقاضوں میں ان کی مدد کرنا بھی ہے، ان کی ریٹ کو قائم کرنا، ان کا یہ سب چیزیں اسی میں شامل۔ فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، 3 چیزوں کے ہوتے ہوئے مسلمان کے دل خیانت نہیں کر سکتے۔ اخلاص العمل للہ ومناصحۃ ائمۃ المسلمین، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرے، اس میں ریا، دکھاوا اور دوسری غرض نفسانیت نہ ہو، تو اس سے ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا اور اخلاص کا تعلق ہو۔ ولزوم جماعتہم، اور مسلمانوں کی جو جماعت ہے، جو اجتماعی نظم ہے، ریاست، جماعت سے کیا مراد ہے؟ اس کے ساتھ چمٹے رہنا۔ تیسری چیز فإن دعوتہم تحیط من ورائہم، جب کہ آدمی جماعت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو فرمایا کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو دعائیں ان کا حصار کر لیتی ہیں۔ فإن دعوتہم تحیط من ورائہم، لوگ اکٹھے ہیں تو اکٹھے ہو کر ویسے بھی جو دعا مانگیں گے تو دعائیں ان کا حصار کر لیں گے، اور اگر وہ الگ الگ ہیں، بکھر گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، پھر ان کی دعائیں ان کا حصار نہیں کریں گے۔ یہ 3 چیزیں تو ہو گئیں کہ کہاں کہاں جہاد فرض ہوتا ہے۔ تطبیق پر بھی میں بات کروں گا کہ اس دور میں جیسے غزہ کا مسئلہ ہے یا اور
وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حکمران کے ساتھ عزت و احترام، ان کا اکرام کرنا، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ کو بے عزت کرنا یہ ہمارے اس میں صحیح نہیں ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ بے عزت کرنا منع ہے اور حق بات کہنا ثواب ہے، دونوں میں فرق کریں۔ اس میں اللہ نے ایسا توازن رکھا ہے ہمارے دین میں کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں بالکل خاموش ہو جائیں، تو خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے، بولیں، حق بات کہیں۔ حکمران کی ناگوار باتوں پر صبر کرنا، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آپ کو ناگوار ہے تو ان کی ناگوار فیصلوں پہ یا ان کی باتوں پہ صبر کرنا، اس کا بھی حکم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر حکمران ہمارے حقوق نہ دیں ہمیں اور اپنے حقوق ہم سے مانگے تو ہم پھر کیا کریں؟ یعنی جو حکمرانوں پر جو چیز لازم اور فرض ہے وہ تو ادا نہیں کر رہے، ہمیں امن قائم کریں، ہمارے لیے انصاف فراہم کریں، ہماری مشکلات دیکھیں، ہماری دنیا کی حفاظت کریں، لیکن اپنے حقوق وہ ہم سے مانگتے ہیں کہ سمع و طاعہ کریں، رٹ قائم کریں۔ تو فرمایا کہ تم ان کے حق ادا کر دینا، جو ان کا حق ہو تم اس کو ادا کر دینا، اور وہ حق جس کو وہ نہیں دے رہے وہ تمہارا حق ہے، وہ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسے حکمران ہم پر آ جائیں، یسألوننا حقہم ویمنعوننا حقنا، کہ اپنا حق ہم سے مانگتے ہوں اور ہمارا حق نہ دیتے ہوں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کا حق دینا، یعنی سمع و طاعہ کرنا، اور اپنا حق اللہ سے مانگنا۔ تو اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کوشش نہ کریں، کوشش کرنا چاہیے، وہ بھی ایک مستقل وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں۔ اور ان کے حقوق کیا ہیں کہ کلمہ حق کہنا، جب وہ غلط کام کریں تو ان کو روکنا، اور روکنے کی جو بھی مؤثر شکل ہو سکتی ہو، وہ زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے وہ الگ الگ ہوگا، تو جو بھی مؤثر شکل ہو سکتی ہو وہ اس کو کرنا چاہیے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، تو اس میں جہاں کلمہ حق کہنے کی فضیلت ہے وہاں یہ بتایا کہ آخری درجہ کلمہ حق ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں اور اس کو مارنے لگیں۔ ایک دفعہ ضیاء الحق نے علماء کرام کو بلایا تھا، ہم جب وہاں پڑھتے تھے جامعہ اشرفیہ میں، تو ہمارے جو استاد تھے حضرت مولانا محمد مالک کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ کے، وہ علماء کی اس کمیٹی کے سربراہ تھے جو اسلامائزیشن کے لیے کمیٹی مقرر کی گئی تھی۔ اس لیے ہمارے پاس جو معلومات ہوتی تھیں وہ براہ راست فرسٹ ہینڈ جسے کہتے ہیں نا، تو جب بھی حضرت تشریف لے جاتے تھے اسلام آباد، وہاں مشاورت ہوتی تھی، ملاقات، واپس آ کر پورا اپنا کارگزاری بیان کرتے تھے کہ علماء اکٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا۔ تو حضرت اسی پر بہت شکوہ کرتے تھے کہ علماء کرام کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، جب بھی آتے تھے کہتے کہ اس سلیقے سے کیوں نہیں بات کرتے۔ تو فرمایا کہ ضیاء الحق نے اجلاس بلایا اور علماء کرام آ گئے، تو اس میں علماء کرام نے مل کے ایک اعلامیہ لکھا ضیاء الحق کے لیے، تو اس میں الفاظ بہت سخت تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھی الفاظ بہت سخت ہیں، تھوڑا اس کو بہتر کر لیں، تاکہ ایک ادب ہوتا ہے نا کسی بات کرنے کا، وہ کیسے ہے کہ جب آپ بات کریں تو اس طریقے سے کریں کہ وہ دشمن آپ کا دوست ہو جائے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ فرمایا کہ بعض جذباتی علماء تھے، کہتے نہیں اور سخت کریں، پھر وہ حضرت لکھ رہے تھے اس کو، تو پھر کسی نے کہا کہ اور سخت کریں، تو میں نے کہا بھائی کوئی ڈنڈا لے آؤ اور ڈنڈے کو اس میں لپیٹ کے دے دیتے تاکہ یہ سخت ہو جائے۔ تو میں بہت آپ کو کام کی بات بتاتا ہوں، آپ سلیقے سے، تدبیر کے ساتھ، حکمت سے بات کریں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ شدت سے، سختی سے بات کریں گے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو نرمی سے بات کریں۔ تو ایک دفعہ ضیاء الحق میں یہ تھا کہ وہ باتیں بہت سنتا تھا، علماء کا بڑا اکرام کرتا تھا، تو جب بھی وہاں میٹنگ ہوتی تھی علماء کرام خوب سنا کر آتے تھے ان کو۔ تو ایک دفعہ کسی بڑے مولانا صاحب نے ضیاء الحق سے کہا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ حدیث پڑھ کے پھر انہوں نے آگے بات کی۔ تو ضیاء الحق نے کہا کہ سلطان جائر کی تو آپ نے حدیث بتا دی، کہ سلطان صابر کی حدیث نہیں، سلطان صابر کی بھی اتنا صبر میں کرتا ہوں آپ لوگوں کی باتوں پر، اس کی کوئی آگے فضیلت نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔